بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے بڑے انقلابی کام ہو رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی حکومت، ان کے چچا کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی مل کر جو حکومت چلا رہے ہیں، اس میں جناب بہت بڑا فیصلہ ہو گیا ہے اور تحریک انصاف پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کیا کمال کیا ہے کام! پنجاب حکومت نے، ان کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، تحریک انصاف پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کو غیر قانونی تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اور غیر قانونی تنظیم ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کی سپورٹ اگر کوئی کرے گا، اس کی ترویج کوئی کرے گا، اس کے لیے بھی 3 سال تک کی سزا ہوگی۔ 1908 کا قانون ہے، انگریز کا بنایا قانون۔ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکومت چل ہی انگریزوں کی وجہ سے رہی ہے، انگریزوں کے قانون پر چل رہی ہے۔ دفعہ 144 MPO اور اب جناب یہ 1908 کا ایک اور قانون جس میں تحریک انصاف پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حیران کن بات ہے کہ ایک صوبے کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اب وہاں پر غیر قانونی حکومت ہو گئی ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کو ایک اور صوبہ جو ہے پنجاب صوبہ، اس کی فارم 47 کی حکومت، جعلی مینڈیٹ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تنظیم ہی غیر قانونی ہے اور اب اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں۔ کمال فیصلے ہو رہے ہیں۔ پہلے اقوام متحدہ اور امریکہ ہو، چین ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ سب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف جعلی آپ نے کیس بنائے ہیں، استحکام لے کر آئے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے، کیا کمال کر دیا انہوں نے۔ آج تو ایک اور بھانڈا پھوٹ گیا کہ کروڑوں روپیہ، بہت پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے کہ آپ نے پنجاب حکومت کی، مریم نواز صاحبہ کی تعریف کرنی ہے، اور بڑے مہنگے یوٹیوبرز جو ہیں ان کو پیسہ لگایا گیا ہے۔ اور ایک نے ان میں سے ہی بھانڈا پھوڑ دیا اور اس نے بتایا کہ جناب مجھے بھی آفر ہوئی، اب آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعریفیں ہو رہی ہوں گی، اور اب وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے نامور یوٹیوبرز نے تعریفیں شروع کر دیں مریم نواز صاحبہ کی اور پنجاب حکومت کی، اور پھر کسی نے کہا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب پنجاب کی تعریف کروا رہے ہیں ایسے یوٹیوبر سے جن کا تعلق سندھ سے ہے۔ بھائی انہوں نے نہ دیکھا، نہ وہ یہاں آئے، وہ بس وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ پیسے وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ تو حال ہوا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جو کام کرتی ہیں الٹا پڑتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کروڑوں روپیہ انہوں نے رکھا، اربوں روپیہ اب یہ بانٹ رہے ہیں، اربوں روپیہ بیوروکریٹس میں، اور وہ بھی امیر بیوروکریٹس میں، بڑے 20 21 22 گریڈ کے بیوروکریٹس میں، جن کو کروڑوں روپے کے گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ 2 ارب روپے کے گھر جناب DHA میں بن رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہ جبر کا نظام قائم رکھیں۔ پولیس کے بڑے افسران ہوں، بیوروکریسی کے دیگر افسران ہوں، ان کے لیے گھروں کی تعمیر ہے، کیونکہ غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کسان کا معاشی قتل ہو گیا۔ اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی اب کسان تو اپنی گندم بیچ چکا، ہم مافیا کو جناب اب یہ فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ بھائی مافیا کو بنایا کس نے کسانوں کو ذبح کر کے، باقاعدہ ذبح کر کے مافیا کے آگے پھینکا، اور مافیا نے سستی گندم خرید لی اور اب مہنگی کر دی، اب بھگتے۔ مافیا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ 10 لوگ جنہوں نے یہ IPPs کی معاہدوں کی منظوری دی، لگ بھگ 10 لوگ ہیں، وہ آج بھی حکومت میں ہیں زیادہ تر۔ اندازہ لگائیں آپ، جس سے بجلی ساری مہنگی ہو رہی ہے اور ان کا کیا درا ہے۔ ایک اور معاملہ مریم صاحبہ کے لیے جو ان کی کرسی کو ہلا رہا ہے، وہ ہے مہر شرافت نے جو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، ٹریبونل کے سامنے چیلنج کر رکھا ہے۔ اس پر بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک تو ان کے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنی جلدی ہو سکے گا میں فیصلہ سناؤں گا، اور مہر شرافت کے ہاتھ، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، مہر شرافت کے پاس بڑے زبردست ثبوت ہیں مریم نواز صاحبہ کی جعلی جیت کے خلاف۔ اور وہ بھی معاملہ جو ہے اگر وہ آگے بڑھ جاتا ہے تیزی سے، جس پر ان کے وکیل، تو مریم صاحبہ کے وکیل تو اس کو سلو چلا رہے ہیں، کیونکہ فارم 45 یہ لا نہیں سکتے۔ بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں سب سے بڑے صوبے کی، اور آپ کے خلاف اتنا بڑا چارج کہ جب آپ جعلی جیت سے آئی ہوئی ہیں، اتنا بڑا الزام کہ آپ جھوٹے طریقے سے، جعلی طریقے سے آپ اس کرسی پہ بیٹھ گئی ہیں، آپ ہاری ہوئی ہیں، آپ نے 2 نمبری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، بددیانتی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ تو آپ کیسے اس طرح صوبہ چلائیں گی؟ آپ کو چاہیے فوراً کہیں وکیل صاحب کوئی تاریخ نہیں، یہ لیں فارم 45، یہ ہے اوریجنل فارم 45 جو ہر امیدوار کو ملتے ہیں، وہ لے جائیں۔ لیکن جناب وہ تو تاریخ لمبی چاہیے، جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا، جلدی نہیں فیصلہ ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کس کو کس طرح ووٹ ڈلیں، فارم 45 لیں، بات ختم۔ لیکن جب آپ آئے ہی جعلی فارم 47 کے تحت ہوں گے تو آپ یہی کریں گے۔ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں، کوئی نہیں جی، ایک دھیلا نہیں ہے ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے۔ اور عیاشیوں کے لیے گاڑیاں دے رہے ہیں افسران کو، اور اعزازیے دے رہے ہیں جنہوں نے یہ عوام کش بجٹ تیار کیا ہے، ان میں کروڑ ہا روپیہ تقسیم کر دیا گیا ہے ان بیوروکریٹس میں۔ تو چچا اور بھتیجی میں مقابلہ چل رہا ہے۔ یہاں جو بھتیجی ہے وہ 2 ارب روپے کے گھر بنا کر دے رہی ہیں بیوروکریٹس کو،
اور 29 گھر ہیں وہ، اور ان کی تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جناب وفاق میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ ایک صرف کمشنر کے لیے کتنے کروڑ روپیہ لگا دیا گیا اس کے آفس کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے، نیا آفس نہیں، تزئین و آرائش کے لیے 30 کروڑ روپے سے زیادہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں۔ تو مجھے بتائیے مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں اس طرح حکومت چلا لیں گی؟ احتجاج شروع ہو چکا ہے، ان کے اپنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ ایک صاحب جو ان کے بڑے قریبی سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب بڑے ناراض ہیں، وہ خاموش ہو گئے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں اور وہ چپ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ ظاہر ہے کہ اتنی مہنگائی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ 18 سال میں ظاہر ہے کہ جیسے آبادی بڑی ہے، جیسے ملک آگے بڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، جدت آتی ہے تو چیزوں کا استعمال بڑھتا ہے۔ پیٹرول کی کا جو استعمال ہے، کھپت 18 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ سوچئے، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کا ریکارڈ، تو نواز شریف صاحب جی خاموش ہو گئے، جس طرح نہیں اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے کہ جی وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ شاہد اسلم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑے اچھے صحافی، انہوں نے کہا کہ بھائی وزیر اعظم، بیٹی بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ، سمدھی نائب وزیر اعظم، سارے عہدے اپنوں میں بانٹ کر، حکومت لے کر، عیاشیاں مزے موجیں کر کے، سرکاری پروٹوکول لے کر، ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے اپنے پروٹوکول کے لیے، اب کیا ان کو آرمی چیف لگا دیں ان کے کسی رشتہ دار کو؟ اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی وہ نہیں وہ تو دیکھیں بڑے خاموش ہیں، وہ تو بڑے اس طرح ہیں، ڈرامے بازیاں۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے پابندی لگائی ہے تحریک انصاف پر اور عمران خان صاحب پر مقدمہ بنانے کے لیے، بغاوت کا، سازش کا، ملک توڑنے کی کوشش کرنے کا، کہ انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کر دیا، اور کس بنیاد پر؟ ایک چینل کے ایک رپورٹر کے کہنے پر پوری کابینہ نے فیصلہ کر دیا۔ ان کی جو کل سوچ ہے، کل سوچ ساری کی ساری وہی ہے، ہائے عمران خان آ گیا تو کیا ہوگا، اوئے ہوئے 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 یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہم سارے تو اکٹھے ہیں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ان کو کس طرح سے دبانا ہے۔ سارا دن ساری رات یہ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں ہر میٹنگ میں کہ جی عمران خان کا کیا کرنا ہے، اور ہم نے اب ان کو دبا کر کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ جی افسران کو خوش رکھیں تاکہ وہ آپ کے غیر قانونی، غیر آئینی، جبر والے احکامات پر عمل درآمد کرواتے رہیں۔ یہ فارمولہ بڑا اچھا ہے۔ کہتے ہیں اچھا اور کیا چاہیے ان کو؟ گاڑیاں دے دی ہیں، اور کیا چاہیے ان کو؟ پھر یہ پولیس کے افسران یا بیوروکریسی میں بیٹھے اور کس طرح سے یہ سارے غلط احکامات مانیں گے، جس طرح انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں دھاندلی والے، اور ان کو کیا چاہیے؟ تنخواہیں تو ہم دے ہی رہے ہیں، ان کی تنخواہیں اور بڑھا رہے ہیں، تو اور کیا؟ ان کو جی گھر بنا دیں۔ اچھا بنا دیں، کون سا ہم نے اپنے ذات سے پیسے دینے ہیں؟ وہ جو غریب آدمی بچوں کے دودھ پر ٹیکس دے رہا ہے، وہ غریب آدمی جو بجلی پر ٹیکس دے رہا ہے، وہ غریب آدمی جو یہاں پر گیس پر ٹیکس دے رہا ہے، ہر چیز پر، کھانے پینے کی چیز پر، گندم پر، خوراک پر ٹیکس دے رہا ہے، ہر چیز پر، گھی پر، دالوں پر، چاول پر، جو اس کی خوراک ہے اس پر بھی ٹیکس دے رہا ہے، اس کے ٹیکس سے ان اشرافیہ کو، ان بڑے بڑے افسران کو گھر بنا کے دیے جائیں 2 ارب روپے کے۔ یہ ہے جناب ان کی کل سوچ، اور یہ ان کا طریقہ ہے حکومت کرنے کا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت کس طرح چل رہی ہے اور کب تک چلے گی۔ اب تو احتجاج شروع ہو گیا، زیادہ عرصہ مریم صاحبہ اگر سمجھتی ہیں اس طرح جبر سے گزار لیں گی تو مشکل ہے۔ اب اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کابینہ نے آرمی چیف اور سقوط ڈھاکہ بارے بیان پر عمران خان کے خلاف نئے مقدمے کی منظوری دی۔ ملک پر جنگ مسلط کرنا، ریاست مخالف جرائم، فوجیوں کو بغاوت پر اکسانا، فسادات کے لیے اشتعال انگیزی پھیلانا۔ اس پر خالد جمیل صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا سقوط ڈھاکہ کے ذمہ داران کے خلاف بھی مقدمے کی منظوری دے دیتے۔ اب یہ دیکھیے اس میں کون کون سے سیکشن شامل ہیں۔ ریاست مخالف بیانیہ اور پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش کا الزام، پنجاب کابینہ نے عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی۔ سیکشن 121، سیکشن 121A، 123A، 153، 131 کی دفعات کے تحت کارروائی کی سفارش، اور عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو پاکستان مخالف بیانیہ کا ٹاسک بھی سونپا۔ اب یہ جناب غیر قانونی تنظیم ہو چکی ہے تحریک انصاف اب پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی نظر میں، اور بغاوت کا مقدمہ بھی عمران خان پر بنے گا، بغاوت اور اکسانے کا، غداری کا مقدمہ بھی درج کرنے کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ کئی کیسز میں عمران خان بری ہو رہے ہیں تو نئے کیسز بنانا ضروری تھا، کیونکہ کم از کم انہوں نے کہا ہے 100 سے نیچے تعداد تو آنی ہی نہیں چاہیے۔ تو ابھی بڑا خوش ہوگا اس پر اقوام متحدہ اور جناب بین الاقوامی سطح پر بڑی آپ کی پذیرائی ہوگی، اور ملک کی سطح پر بھی آپ نے ایک صوبے پر حکومت کرنے والی جماعت کو ہی غیر قانونی کر دیا، تو بڑا استحکام آئے گا، اس سے بڑا فہم و تفہیم کا ماحول بنے گا، اور جو حکومت سوچ رہی ہے کوئی آپریشن کرنے کا وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے جناب انجام پائے گا، اور بڑی سپورٹ ملے گی آپ کو اب لوگوں کی طرف سے کہ بڑا اچھا کام انہوں نے کر دیا ہے، تو لہٰذا ہم بجلی مہنگی کر رہے ہیں، خوراک مہنگی کر رہے ہیں، ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں، تنخواہیں کم کر رہے ہیں، ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ مل جائے گی، کیونکہ ہم نے تو یہ کام کر دیا ہے، بڑا کام کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے تحریک انصاف پر، یہ تو اصل کام تھا۔ اور
عمران خان نے چونکہ موجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان اور 1971 کی سیاسی صورتحال سے تشبیہ دی، جس کا مقصد منظم سازش کے ذریعے موجودہ صورتحال کو 1971 کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس لیے صوبائی کامینوں کو بریفنگ دی گئی. انہوں نے کہا جی بالکل لگاؤ پابندی. اور یہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ باتیں کرتے تھے تب وہ جائز تھیں، تب وہ بالکل ٹھیک تھا. اب یہ جو ہے سب کچھ غلط ہو گیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز دے رہا ہوں جی. یہ DHA لاہور ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی لاہور. پنجاب کے گریڈ 20، 21 اور 22 کے بیوروکریٹس کے لیے 2 کنال کے لگژری سرکاری رہائش گاہوں کی تعمیر، 2 کنال کے، چھوٹے نہیں، 2 کنال کے لگژری رہائش گاہوں کی تعمیر شروع ہو گئی ہے. 29 گھروں کی تعمیر پر 2 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے. یہ ہے مریم نواز صاحبہ کا ویژن، اور یہ کمال کر دیا انہوں نے. یہ دیکھیے غریب کو چھتیں دے رہی ہیں، وہ غریبوں کو گھر بنا کر دے رہی ہیں، اور یہ غریب بیچارے بیوروکریٹس 20، 21، 22 کے. اور مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تاکہ ظلم اور جبر جاری رکھو، تمہیں ہر چیز ملے گی. اس کے ساتھ جناب پیڈ کیمپین کا جو سارا ڈرامہ تھا وہ بیچ چوراہے پھوٹ گیا ہے. اور یہ ویلاگر ہیں ابرار احمد، یہ موٹر سائیکل پر دنیا گھومتے ہیں اور بڑے زبردست ویلاگ بناتے ہیں، دنیا کے ممالک میں پھر چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے پروموشن کے لیے بہت اچھے ماڈلز کو پیسے دے دیے ہیں، اخلاقی طور پر یہ درست نہیں. بجٹ میں اتنے زیادہ ٹیکس لگے، عوام بجلی بلوں اور مہنگائی سے پریشان ہیں، ایسے پیسے نہیں خرچ ہونے چاہیے. کام اچھا ہو تو پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ویلاگر ابرار احمد کہ بھئی آپ اچھا کام کریں گے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، لوگ خود سراہیں گے. جناب انہوں نے ادویات جو ہیں وہ سستی کر دی ہیں، انہوں نے خوراک سستی کر دی ہے، انہوں نے ہر طرح سے سہولت دے دی، بجلی سستی کر دی، انہوں نے عوام کا جینا آسان کر دیا. جب آپ اپنی عیاشیوں کے لیے 30% بجٹ بڑھائیں گے، 30% وزیر اعظم کا، 30% صدر کا، 30% پارلیمنٹ کا، اور اربوں روپیہ جناب، ارب ہا روپیہ جناب آپ اپنے لوگوں میں تقسیم کریں گے وہاں پر پارلیمنٹ میں فنڈز کے نام پر، تو لوگ تو پھر سوال کریں گے کہ آپ لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے، غریب بندے کے ٹیکس پیسے سے اپنی ذاتی تشہیر کروا رہے ہیں، جھوٹی تشہیر کہ جی ہماری بڑی تعریف کریں آپ، یہ لیں پیسہ، یہ کروڑوں روپیہ جناب ایسے پھینکیں گے. بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی اداکارائیں ہیں جو اب تعریفیں شروع کر چکی ہیں اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. تو اب پتہ لگ گیا آپ کو. اس نے کہا، یہ ابرار احمد نے کہ جی مجھے بھی پیسوں کی آفر ہے. میں نے کہا نہیں. تو بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں، آسان کم نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ پیسے لینے والے لوگ ہیں. اب آپ کو تعریفیں نظر آئیں گی سوشل میڈیا پر کہ مریم صاحب نے جو کمال کیا، او ہو، یہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں پنجاب میں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ ایسی خامخواہ احتجاج کے لیے نکل آئے ہیں. اور یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ میٹرو کے ملازمین نے بھی احتجاج کیا ہے لاہور میں. انہوں نے کہا جی 2 مہینے سے تنخواہیں ہی نہیں ملی، تو اس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن 2 ارب روپیہ وہاں جو تعمیر کے لیے ہے افسران کے گھروں کے لیے. کراچی میں بھی احتجاج ہو رہا ہے جی. اساتذہ تنظیم کا کراچی ریڈ زون میں احتجاج. مظاہرین کی پریس کلب سے سندھ اسمبلی جانے کی کوشش، پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج. مظاہرین کی بڑی تعداد رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے سندھ اسمبلی جا پہنچی. مارو جی ان کو. یہ کون ہوتے ہیں باہر نکلنے والے؟ ان کو ذرا اچھی طرح مار کے ڈنڈے برسائیں. افسران کو کس لیے مراد دی جا رہی ہیں؟ مریم نواز آٹا نرخوں بارے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر محکمہ فوڈ پر برہم. اوہ یہ ہے ایکشن کہ جی وہ کیا ہو گیا، اب یہ گندم کیوں مہنگی ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہا ہے. ابھی تو چینی کا آپ دیکھیے گا، ابھی تو جہانگیر ترین صاحب نے مل لیا ہے چچا جان سے، شہباز شریف صاحب سے. اس کے بعد دیکھیے گا جہانگیر ترین صاحب اب رنگ دکھائیں گے، اور اس کے بعد بھی مریم صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیجیے گا. جس طرح ان کے والد اٹھ کر چلے جاتے تھے، اٹھ کر چلی جائیں گی اور صرف دکھائیں گی وہ سڑکوں پہ پھر رہی ہیں. ایسا طوفان مہنگائی کا لائے ہیں. اور دیکھیں کہ اپنے لیے کچھ کمی نہیں لائے، کوئی کسی طرح سے بجٹ میں کمی نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو بتایا بجٹ ان کا بڑھ رہا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے بہت بڑا کام دکھایا. وہ کہنے جی پاکستان نے IMF بیل آؤٹ پیکج کے لیے تمام شرائط پوری کر لی ہیں. بہت خوب، بہت خوب. سیمنٹ کی فی بوری قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. تو اس میں جناب سریا بھی مہنگا ہو گیا ہے، ریت بھی، بجری بھی، ہر چیز. تو بنائیں گھر جناب، کیونکہ افسران کو یا انہوں نے جہاں رہنا ہے بڑے بڑے لوگوں نے، ان کو تو مفت بن رہے ہیں. وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے جتنا مرضی مہنگا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اربوں روپیہ اس کام کے لیے پڑا ہوا ہے. پیٹرول پمپ بند رہیں گے. ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس کے خلاف 5 جولائی سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان ہو گیا جی پیٹرول پمپس کی طرف سے. یہ لیں، یہ بھی آپ خبر سن لیجئے. ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جناب خبریں آنے لگ گئی ہیں. اب تو ہوا یہ ہے کہ لاپتہ مدثر نارو، IT ایکسپرٹ ساجد محمود، عمر عبداللہ اور دیگر لاپتہ افراد کی رہائی کی بازیابی کیس میں بڑا حکم جاری. سنگل بینچ کے افسران پر کیے گئے جرمانوں کے فیصلے کے خلاف وفاق کی تمام انٹرا کورٹ اپیلیں خارج. کہ عدالت نے جرمانے کیے تھے افسران کو،
لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریوں کی عدم بازیابی پر سیکرٹری دفاع، داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں کہ ان کو جرمانے ہوئے تھے، تو انٹرا کورٹ اپیل آئی تھی کہ جی یہ عدالت نے غلط جرمانے کر دیے ان افسران پر، تو یہ جرمانے ختم کیے جائیں۔ جرمانے ختم نہیں کیے گئے، بلکہ وہاں کہا گیا اب چاہتے کیا ہیں، کس طرح سے آپ یہ ملک چلا رہے ہیں لوگوں کو لاپتہ کر کے۔ تو کہیں نہ کہیں جناب عدالت کو نظر آ ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ بولنا پڑ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی کچھ خبر آ ہی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر ہے کہ یہ لاہور میں عوام سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میٹرو بس سروس کے ملازمین کا 2 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، بجلی کا بل 15,000 آیا ہے، بھوک سے برا حال رہتا ہے، مظاہرین کی دہائی۔ عمران بھٹی نے خبر شیئر کی ہے۔ اور یہ وہ جناب پروجیکٹ ہے جو کہتے تھے اوہ یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہے، یہ کمال پروجیکٹ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا، اور اب وہاں پر تنخواہیں ہی نہیں دینے کے پیسے، یہ حال ہے۔ مگر دوبارہ یاد رکھیں، ان کے اپنے ذات کے لیے، ان کے اپنے پروٹوکول کے لیے بے پناہ پیسہ ہے، یہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، لیکن ویسے جناب بے پناہ دولت اور بے پناہ پیسہ ہے، جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ افسران کے لیے دیکھیے کیا کچھ ہے، اور اب پہلے گاڑیاں دی گئیں، لگژری گاڑیاں، اور اب لگژری گھروں سے نوازا جا رہا ہے، اور اس کے لیے عوام پر مزید ٹیکس لگائیں گے تاکہ وہاں سے پیسہ آ سکے، اور غریبوں سے پیسہ ان کا خون چوس کے آئے، اور یہ افسران پر اپنے ذاتی پروٹوکول اور مرسڈیز گاڑیاں اور یہ سب کچھ جو جس میں یہ پھر رہے ہیں، سب ہمارے بڑے بڑے عہدیدار، یہ سب اس میں انجوائے کر سکیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جی تحریک انصاف غیر قانونی جماعت قرار دے دی گئی ہے 1908 کے قانون کے تحت، اور اس کے حوالے سے تحریک انصاف کو کوئی مثبت بات کرے گا، کوئی ترویج کرے گا، اس کے جرم کے تحت 3 سال سزا دی جا سکے گی۔ تو مریم صاحبہ کے حق میں آپ ان کی ترویج کریں گے تو آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے ملیں گے، فنڈز ملیں گے آپ کو، اور تحریک انصاف کے بارے میں بات کریں گے تو 3 سال کی سزا۔ یہ ہے اس ملک کا قانون، مریم صاحبہ کا جو قانون ہے وہاں ان کی شہنشاہیت ہے، وہ یہ کر رہی ہیں۔ کمشنر آفس لاہور، یہ مرمت سن لیجئے گا، کمشنر آفس لاہور کی مرمت کے لیے 39 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز، یہ صرف ایک عمارت پر خرچ ہوں گے، صرف ایک عمارت پر، اور یہ نئی عمارت نہیں بن رہی۔ 39 کروڑ 80 لاکھ، تقریباً 40 کروڑ بن گئے، 20 لاکھ کم، 39 کروڑ 80 لاکھ روپے یہ کس لیے ہیں جی؟ کمشنر آفس لاہور کی مرمت کے لیے۔ مرمت تو جناب یہ اس عوام کی ہو رہی ہے، ویسے یہ کوئی نیا نہیں بن رہا۔ 39 کروڑ میں ایسے پلازے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ 39 کروڑ میں جناب 39 کروڑ 80 لاکھ، پورا بتاؤں تو 39 کروڑ 80 لاکھ، 40 کروڑ روپیہ تک لگ بھگ لگ رہا ہے جی یہ کمشنر آفس کے لیے۔ پھر کمشنر کو جو کہا جائے گا وہ تو کریں گے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب وفاقی وزارت خزانہ نے بہترین بجٹ تیار کرنے پر اپنے افسران و ملازمین کو 23.86 کروڑ، تقریباً 24 کروڑ اعزازی کی مد میں ادا کیے۔ اس کے علاوہ گریڈ 17 سے 22 کے 480 افسران کو گزشتہ مالی سال ایگزیکٹو الاؤنس کی مد میں 26.5 کروڑ ادا کیے گئے، 26.5 کروڑ یہاں پر ادا کیے گئے۔ یہ دنیا نیوز کی خبر ہے، اندازہ لگائیے جناب۔ اور اب حال یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم اور کتنا جبر کریں کہ یہ ہمارے قابو میں حالات آ جائیں۔ تو یہ جتنا جبر کرتے جا رہے ہیں اتنا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اور ابھی تو عوامی رد عمل کا آپ دیکھیے گا آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہے ابھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر جو احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ تو اصل مالک جو ہیں کسی بھی ملک کے وہ عوام ہوتے ہیں، اور آپ نے عوام سے ان کا حق چھینا، پہلے بلے کا نشان چھین کر ان سے آپ نے ان کا ووٹ چھینا، اور اب آپ ان سے احتجاج کا حق کی افسران کو نواز کر چھیننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، مالک اصل وہ ہیں، اور اب وہ آ گئے ہیں میدان میں۔ اللہ حافظ۔